بالکل ٹھیک ہے. ایک صفحے کی سیاست سے بہت آگے. اچھا چلے پی ڈی ایم کا ذکر کیا ہے. اب پی ڈی ایم کا 4 تاریخ کو جو اجلاس ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پر سب جماعتیں متفق ہو جائیں گی, اور یہ بھی سمجھتی ہیں کہ تحریک عدم اعتماد ہی ہونی چاہیے؟ یہ دیکھیں میں عدم اعتماد کی جو موومنٹ ہے, نو کانفیڈنس موشن ہے, وہ میں نے تو اگست میں کہا تھا کہ پنجاب سے شروع ہونی چاہیے اور پھر وفاق میں آنی چاہیے. اور یہ ایک طریقہ ہے. دیکھیے سیاست میں بڑے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. کبھی آپ کو اٹیک کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ کو ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے. جنگیں اسی طرح جیتی جاتی ہیں کہ کبھی آپ کو جو دشمن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی آپ کو دشمن کو بالکل ٹائم نہیں دینا پڑتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ 1857 کی جنگ سے پہلے جھانسی کی رانی جو تھی وہ بیچاری اکیلی تھی, اور اتنی زیادہ اس کے پاس ریسورسز بھی نہیں تھی. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی کہ پہلے انہوں نے ایک دم سے انگریزوں کے ساتھ پنگا نہیں لیا, انہوں نے اپنے کو 1 سال دیا, انہوں نے منظم کیا, پوری ایک اپنی فوج تیار کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جب جنگ آزادی کا وقت آیا تو پھر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا, اور آج تک ہم ان کی مثالیں دیتے ہیں, آج تک ان کے اوپر فلمیں بنتی ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو سوچ تھی, اور میں سمجھتی ہوں کہ صحیح سوچ ہے, میں ان کی لاجک سمجھتی ہوں کہ وہ ان ہاؤس کے خلاف ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو نے جو بات کی نا چائے کی پیالیوں والی, یہ چائے کی پیالی بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے. یہ وہی چائے کی پیالیاں ہیں جن چائے کی پیالیوں نے ایم آر ڈی ضیاء کی حکومت کا خاتمے کا آغاز کیا تھا. اور بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنے والد صاحب کی پھانسی کے وقت جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا, ان تمام لوگوں کو اپنے گھر میں, اپنے والد صاحب کے گھر میں بٹھا کے انہی کی چائے کی پیالیوں میں ان کو چائے پلائی تھی, لیکن پھر وہ جیتی بھی تھی. تو میرا خیال ہے کہ 3 بہت تجربہ کار سیاستدان, زرداری صاحب, مولانا صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, یہ 3 کی اسٹریٹجی چل رہی ہے, اور تینوں کی اسٹریٹجی بیک وقت چل رہی ہے. مجھے صرف رسک یہ ہے کہ جن کے ساتھ آپ ڈپلومیسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا اعتبار مجھے نہیں ہے. صاف بات یہ ہے, مجھے صرف یہ ڈر لگتا ہے کہ سینٹ کے بعد اگر نظریں پھیر لی سجنوں نے تو اور یہ وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو, میں اس لیے آپ کے پروگرام پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ میاں نواز شریف دیکھیں آج جو بھی ڈیسیجن ہوگی, کل کو کوئی بھی شہباز شریف کو اس کا گلہ نہیں کرے گا, کوئی بھی زرداری صاحب کو اس کا گلہ نہیں کرے گا, کوئی بھی مولانا صاحب سے گلہ نہیں کرے گا, گلہ سارے نواز شریف صاحب سے کریں گے. اور اس کی وجہ کیوں ہے کہ نواز شریف صاحب سے لوگوں کی توقعات بھی ہیں اور ان کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں. لیکن کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ نو کانفیڈنس موشن سب سے آسان طریقہ ہے عمران کی حکومت کو ہٹانے کا. ظاہر ہے بہت سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران سے بہت تنگ ہے. آپ نے سنا ہوگا پنجاب سے آوازیں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندوں کی اٹھ رہی ہیں, ان کے اتحادی تنگ ہے. آپ نے دیکھا کہ کل کے اجلاس کے علاوہ بھی ٹی وی پہ آ کے آپ کے بڑے بڑے ناموں نے, پی ٹی آئی والوں نے یہ باتیں کی ہیں. اور اب سینٹ کے وقت میں آپ میرا خیال ہے راجہ ریاض صاحب نے بھی جن لوگوں کا نام لیا ہے کہ سینٹ ان کے حوالے کیا جائے, جہانگیر خان ترین کا بھی نام لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کچھ مسائل ہو رہے ہیں. اور ایک چیز جس کا بالکل کلیئر انڈیکیشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اب جوڑ توڑ ہوگی یا جو کچھ بھی حکومت بچانے کی مہم ہوگی وہ عمران صاحب اکیلے کر رہے ہیں, اس میں کوئی آشیرواد شامل نہیں ہوگا, یہ لگ رہا ہے. تو یہ خوش آئند بات ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ کوئی فیبرری کی اور مارچ کی مہم نہیں ہے, مطلب یہ ایک طریقہ ہے اور یہ ایک پرامن طریقہ ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک پرامن طریقہ ہے. شہباز شریف جیسے لوگ اور میں آج انٹرویو سن رہی تھی احسن اقبال صاحب کا, تو بات یہ ہے کہ پرامن راستہ, چونکہ ملک ایک بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے, مطلب اس وقت اور اشتعال انگیزی ہو, کوئی افراتفری ہو, کوئی پہیہ جام ہو, کوئی شٹر سٹرائک ہو, کوئی اور وائلنس ہو,
آپ کو پتا ہے کہ یہ سٹائل نہیں ہے پی ایم ایل این کا، یہ سٹائل نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا. اور کاروباری جو طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ پسا ہوا ہے، بہت زیادہ تکلیف میں ہے، لیکن اب وہ بھی بڑے تنگ آ گئے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نو کانفیڈنس موشن کے اوپر میاں صاحب مشکل سے راضی ہوں گے، لیکن شاید مان جائیں، لیکن شاید اسی طرح راضی ہو جائیں جس طرح ایکسٹینشن پہ راضی نہیں تھے، لیکن شاید ہو گئے. یہ میرا تجزیہ ہے، میں جو سمجھ رہی ہوں کہ کچھ چیزوں کے وہ دل سے وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن جیسے ظاہر ہے اس لیے راضی نہیں ہوتے کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آخر میں تو ہم سب انہی سے گلہ کریں گے، اور اس وجہ سے بھی کیونکہ وہ ایک اصولی موقف لیے ہوئے ہیں، لیکن پھر وہ ڈکٹیٹر ٹائپ ان کی پرسنالٹی نہیں ہے. آپ اگر مریم نواز کے بھی ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو ہر مطلب مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، کچھ بڑے نرم لہجے سے بولنے والے ہیں، کچھ بڑے سخت لہجہ رکھتے ہیں. اسی طرح سے اب پی ڈی ایم 10-11 جماعتیں ہیں، تو مختلف ذہن والے لوگ ہیں. 4 فروری کو ہمیں کلیئر آئیڈیا ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی 80-90% میں سمجھ رہی ہوں کہ عدم اعتماد پہ رضامندی ہو جائے گی. اعتماد پہ رضامندی ہو جائے گی، بالکل ٹھیک ہے. مریم نواز کو کیسے دیکھتی ہیں آج کل؟ کیا اپنی وہ جو ان کی طبیعت ہے اس کے برعکس خاموش چپ، یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ اگریسیو جیسے وہ ہوتی ہیں ہے نہیں آج کل؟ دیکھیے مریم نواز اور میں اپنے سے کمپیئر کرتی ہوں ان کو، اس لیے کیونکہ بہت سی باتیں جب وہ کرتی ہیں تو مجھے اسی لیے اچھی لگتی ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تو میرے دل کی بات کہہ دی، اور جب وہ غصے سے بات کرتی ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. لیکن کل ہی میں کسی اپنی سہیلی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ والد صاحب کی طرح نہیں ہے. میں نے کہا والد صاحب کی طرح نہیں ہے. میں نے کہا پر مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ مطلب جب ان کو غصہ آتا ہے اور وہ دل سے کوئی بات کر جاتی ہے، اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. ہاں سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی جو ماحول ہے ہمارا، اس میں یہ ایک نیا انداز ہے، اس وجہ سے لوگوں کو پسند بھی آتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ نئی بھی ہیں سیاست میں،